جب باہر نکلے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، کہیں جا رہا تھا، قافلہ پڑاؤ ڈالے تھے. حضور گئے، حضور نے ان قافلے والوں کو دیکھا، اور حضور کی عادت تھی جہاں جاتے تھے تبلیغ اسلام کرتے تھے، اشاعت اسلام میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، کوئی کچھ کہے پرواہ نہیں تھی، بس ایک خدا کی عبادت کے لوگوں کے لیے جھکانا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، جس کی تشریح رات کو میں نے کری، ایک خدا کے لیے جھکانا تھا سرکار. حضور گئے، جیسے ہی سرکار وہاں پر پہنچے نا بیچ میں، اب سرکار تو اجنبی، جیسے میں اجنبی ہوں نا آپ کے لیے، مجھے چند لوگ یہاں جانتے ہیں، باقی اس گاؤں والا تو کوئی نہیں جانتا، جو ادے پور سے ہے وہی جانتے ہیں یا رئیس بھی جانتے ہیں، بھائی کوئی نہیں جانتا. اس علاقے میں تو پہلی بار آیا ہوں میں، باقی علی پورہ میں آیا ہوں اور بیاور وغیرہ میں تو کئی مرتبہ آئے ہوں، 2-3 بار. تو جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس قافلے میں پہنچے، حضور جیسے ہی پہنچے قافلے کے اندر، قافلے کی رنگت اڑ گئی، حضور کو دیکھتے رہے. حضور گئے، حضور نے جانے کے بعد کہا کہ قافلے والوں، تمہارے جو اونٹ ہیں بڑے پیارے اونٹ ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، ایک اونٹ میں لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں تم سے. قافلے والوں نے کیا، تمہیں جو پسند ہے لے لیجئے، دیکھو جو پسند ہے لے لیجئے. انسان کوئی سودا بیچتا ہے تو سب سے پہلے وہ سودا بیچتا ہے جو بک نہیں رہا ہوتا ہے، جو بک نہیں رہا ہوتا وہ سب سے پہلے دیتا ہے. مگر دیکھیں قافلے والے کہتے ہیں حضور جو پسند ہے، یہ اتنے سارے جو پسند ہے لے لیجئے. ان میں سرخ ایک تھا، حضور نے فرمایا یہ سرخ، اس دور میں سرخ کی قیمت سمجھ لو اس دور کا سونا ہے. اس دور میں جس طرح سونے کی قیمت ہے، اس دور میں سرخ اونٹوں کی قیمت ہوتی تھی. حضور نے فرمایا یہ سرخ اونٹ مجھے پسند ہے، یہ اونٹ مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا لے جائیے. حضور نے کہا میرے پاس قیمت نہیں ہے، ابھی میں قیمت لے کے نہیں آئی ہوں، میں تو چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، قافلہ دیکھا تو میں آ گیا ہوں، مجھے یہ اونٹ بڑا پسند آیا. تو جب یہ ایک بات کہی نا میرے پاس قیمت نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا جائے لے جائیے، جب قیمت ہو دے دیجیے گا. آج میں آیا اور کسی سے کہوں کہ آپ کی فلاں کار اچھی لگی دے دے مجھے، میں دیکھا میں کیا ادے پور جا کے قیمت بھیج دوں، کہ حضرت میں جانتا ہی نہیں آپ کو تو آپ دے نہیں دے. بھروسہ کوئی بھروسہ نہیں. مگر جب سرکار پہنچے نا، دیکھو حضور کا حسن، جب سرکار پہنچے نا وہاں پر تو کہا کہ لے جائیے، آپ قیمت تو چھوا دیجیے گا. حضور نے لگام تھامی اور اونٹ کو لے کر نخلستان مدینہ کی طرف چلے گئے. حضور جا رہے ہیں، سب کی آنکھیں حضور کے اوپر ہیں، کیونکہ جب حضور رہتے تھے نا، اپنے ہو یا پرائے ہو، سب حضور ہی کو دیکھتے تھے کہ حضور جب حضور جا رہے تھے نا، سب کی نگاہیں حضور پر تھی. جب حضور نخلستان مدینہ پہنچ گئے، جب مدینے کے اندر اوجل ہو گئے، سرکار جب ان کی نگاہوں سے، تب ان پر جب چشمہ اٹھا ان کی نگاہوں سے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا تم جانتے تھے، کیا تم جانتے، کیا تم جانتے یا تم جانتے؟ کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کون تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، پہلی مرتبہ ادھر سے گزر ہو رہا ہے. تو قافلے والوں نے کہا تو پھر ان کو اتنا قیمتی بیش قیمتی اونٹ کیسے دے دیا؟ جب جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو اتنا بیش قیمتی اونٹ کیسے دے دیا؟ تو ان میں سے ایک بولا ارے تو بیش قیمتی اونٹ کی بات کر رہا ہے، جب وہ ہنستے تھے نا، ان کے دندان مبارک سے جو نور نکلتا تھا، میں تو اس نور میں گم ہو گیا. ایک نے کہا جب وہ بولتے تھے نا، ان کے رخسار سے جو نور نکلتا تھا، میں اس نور میں گم ہو گیا تھا. کوئی کہتا میں تو پیشانی میں گم ہو گیا، کوئی کہتا میں تو خفتار میں گم ہو گیا، کوئی کہتا میں تو نگاہوں میں گم ہو گیا، کوئی کہتا جب ان کی زلفیں ہلتی تھی ایسا لگتا تھا جنت کی ہوائیں آ رہی ہو، میں ان زلفوں میں گم ہو گیا. سب جنے یہی داستان سنا رہے، ارے یہ نہ پوچھ کہ وہ کون تھے، ہم تو یہ جاننے میں بیٹھے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں. جب سے انہیں دیکھا ہے دل انہیں کا ہو چکا ہے، جب سے انہیں دیکھا ہے اس دل نے غلامی ان کی اختیار کی ہے. یہ پتہ لگا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور وہ کون ہے. اب دل تو چاہتا ہے کہ انہی کے قدموں میں رہنے کے لیے، اب دل تو چاہتا ہے انہی کی صحبت میں رہنے کے لیے. اتنی ہی بات چل رہی تھی، ایک نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھے؟ شاید وہ کوئی اور ہو اور تمہیں دگا بھی دے سکے اور تم سے اونٹ بھی چرا سکے، تم سے اونٹ چھین کے لے جا سکے. تم ان کی حسن میں کھو گئے ہو، تم ان کی گفتار میں کھو گئے. اتنی بات چل رہی تھی کہ قافلے کے سردار کی جو بیوی تھی اس نے سنا، اس نے کڑوا ہٹایا، دروا پردہ ہٹایا اور کہا اے لوگوں اگر سن لو، میں اس کی ضمانت لیتی ہوں، اگر وہ تمہیں قیمت نہ دے تو قیمت مجھ سے لے لینا. تو قافلے والے خوش ہو گئے. چلو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا مگر ہمارے سردار کی بیوی تو جانتی ہے کہ وہ کون ہے. سارا قبیلہ قافلہ وہاں پر آ کر اکٹھا ہو گیا اور کہا کہ اے بیوی بتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے ہیں. وہ کہتے خدا کی قسم جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، مگر جب سے گفتار سنی ہے میرا دل کہتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ
کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی گفتار اتنی پیاری ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، وہ نہ دے تو قیمت کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ اتنی بات ہی چل رہی تھی کہ حضور کے غلام آ گئے، صحابہ آ گئے۔ جب صحابہ وہاں قافلے میں پہنچے اور کہا کہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا یہاں پر ہے جن سے ہمارے سرکار، ہمارے نبی، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے منزا، خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، ہمارے مصطفیٰ جس سے اٹھ لے کر گئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے مصطفیٰ جس سے اٹھ لے کے گئے وہ ہم ہی ہیں، یہ تو بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں، وہ کہاں پر ان کا بسیرا ہے؟ یہ کہا جب صحابہ سے صحابہ نے کہا کہ حضور نے تحفے میں کچھ کھجوریں بھیجی ہے، قیمت بعد میں، حضور نے تحفے میں یہ کھجوریں بھیجی ہے، کھجوریں نے، اور بتائیں کہ آپ کی اونٹ کی قیمت کتنی ہے۔ جب یہ سنا انہوں نے کہ اونٹ کی قیمت کتنی ہے تو جس کی اونٹ کی قیمت تھی اس نے کہا قیمت ایک طرف، یہ بتائیں کہ اس نبی کا، اس شخص کا گھرانہ کدھر ہے، اس شخص کا گھر کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا کیا ہوا، بات کیا ہے؟ کہا کہ جب سے اس کو دیکھا ہے یہ دل اس کا غلام بن چکا ہے، یہ نظریں اس کی غلام بن چکی ہے۔ آپ قیمت ایک طرف رکھیں، آپ بتائیں کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے مشرق بھی دیکھا ہے، ہم نے مغرب بھی دیکھا ہے، ہم نے سورج کی روشنی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے چاندنی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے پھولوں کے رنگ کو بھی دیکھا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دنیا کی کئی سیر کی ہے، مگر ایسا کسی کو نہیں پایا جیسا ان کو پایا ہے۔ آج تک نگاہوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا ہے، میری نگاہوں نے کبھی اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہے جیسا انہیں دیکھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ اکلوتے دنیا میں ایسے ہیں، ان کا ثانی نہیں ہو سکتا جس کی ترجمانی پڑھے لکھا امام یوں کرتا ہے کہ یہی بولے سدرا والے، جب نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کالا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جب یہ کہا کہ کون ہے ہمیں تو ان کے پاس لے چلے، جب یہ سنا کہاں ہے وہ ان کے پاس لے چلے تو صحابہ نے کہا چلو وہ مدینہ رہے تھے، وہ سامنے جو نخلستان مدینہ ہے، مدینے کی بات بھی نہیں رہی ہے، وہاں کا ایک ایک ذرہ ہمارے سروں سے اعلیٰ ہے، وہ مدینہ مصطفیٰ کا ہے، وہ مدینہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو صحابہ لے کر چلے، جیسے ہی مسجد نبی کے پاس پہنچے وہ لوگ، پھر انہیں خوشبو آنے لگی، کہا کہ وہ شخص کی خوشبو آتی ہے وہ یہیں آس پاس ہے۔ وہ صحابہ نے کہا آس پاس نہیں، اس مسجد کے اندر وہ تشریف فرما ہے، حضور یہیں پر ہے۔ صحابہ جب جماعت کو لے کر آئے قافلے والوں کو حضور نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے، قیمت نہیں ملی کیا، کم پڑ گئی؟ کہا کہ حضور ہم قیمت نہیں غلامی میں لینے آئے ہیں، حضور ہم غلام بننے آئے ہیں، اب قیمت لینے نہیں آئے ہیں۔ جب سے آپ کا دیکھا ہے حضور آپ کے ہو گئے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، ہم نے سورج کو دیکھا لگتا تھا کہ سورج سے زیادہ حسین کوئی نہیں، چاند کو دیکھا لگتا چاند سے زیادہ حسین کوئی نہیں، پھولوں کو دیکھا لگتا کہ پھولوں سے زیادہ حسین کوئی نہیں، مگر حضور جب سے آپ کو دیکھا ہے پتا پڑا ہے کہ سورج کی روشنی آپ کا صدقہ ہے، چاند کی روشنی آپ کا صدقہ ہے، پھولوں کی خوشبو بھی آپ کا صدقہ ہے۔ تو پتا چلا کائنات میں جتنی رنگت ہے یہ سب نبی کا صدقہ ہے، کائنات میں جتنی روشنی ہے سب نبی کا صدقہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے کسی اور کی نہیں، نبی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ جب تک نبی نہ تھے تو سورج اپنی تاب دکھا رہا تھا، چاند اپنی چمک دکھا رہا تھا، پھول اپنی خوشبو دکھا رہے تھے، مگر جب سے حضور آئے تو چاند بھی ان کا غلام، سورج بھی ان کا غلام، پھول بھی ان کے غلام، پوری کائنات ان کی غلام۔ اگر کوئی آقا ہے تو صرف رسول اللہ بن کر آئے۔